الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.231 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 231 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ام الف میم سے اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی کیا، اور حسب تم، ہا سین با سے معنی تم خیال کرتے ہو، ڈو یو تھنک، ان الف نون سے معنی کہ، دیٹ، تدخلو دال خا لام سے معنی تم داخل ہو جاؤ گے، یو ول انٹر، الجنت جیم نون نون سے معنی جنت، پیراڈائز، ولما لام میم میم الف سے معنی اور جب کہ نہیں، وائل ناٹ، یاتیکم الف تا یا سے معنی آئی تم پر، ہیز کم ٹو یو، مثلو میم تا لام سے معنی جیسے، لائک ٹو، الذین الف لام لام ذال یا سے معنی جو، دوز ہو، خلو خا لام واو سے ہے یا خا لام یا سے بھی آتا ہے، گزرے، پاسڈ اوے، من میم نون سے معنی سے، فرام، قبلکم قاف با لام سے معنی تم سے پہلے، بفور یو، مستہم میم سین سین سے معنی پہنچی انہیں، ٹچ دیم، البأساء با الف سین سے معنی سختی، دی ایڈورسٹی، والضراء ضاد را را سے معنی اور تکلیف، اینڈ دی ہارڈشپ، وزلزلوا زا لام سے معنی اور وہ ہلا دیے گئے، اینڈ دے ور شیکن، حتی ہا تا یا سے معنی یہاں تک کہ، انٹل، یقولو قاف واو لام سے معنی کہنے لگے، سیڈ، الرسول را سین لام سے معنی رسول، دی میسنجر، والذین الف لام لام ذال یا سے معنی اور وہ جو، اینڈ دوز ہو آمنو الف میم نون سے معنی ایمان لائے، بلیوڈ، معہو میم عین سے معنی ان کے ساتھ، with him، متا میم تا یا سے معنی کب، when، نصرو نون صاد را سے معنی مدد، ہیلپ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ الا لام الف سے معنی آگاہ ہو، unquestionably، ان الف نون نون سے معنی بے شک، indeed، نصر نون صاد را سے معنی مدد، ہیلپ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ قریب، قاف را با سے معنی قریب، نیئر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتیکم، اور جب کہ نہیں آئی تم پر ایسی حالت، مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری، مستہم البأساء، انہیں پہنچی سختی، والضراء وزلزلوا، اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جب کہ نہیں آئی تم پر ایسی حالت جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ام حسبتم، or do you think، ان تدخلوا الجنت، that you will enter paradise، ولما یأتیکم، while has not come to you، مثل الذین خلوا من قبلکم، like to those who passed away before you، مستہم البأساء، touch them the adversity، والضراء وزلزلوا، and the hardship and they were shaken، حتی یقول الرسول، until said the messenger، والذین آمنوا معہ، and those who believed with him، متی نصر اللہ، when will be help of Allah، الا ان نصر اللہ قریب،
unquestionably indeed help of Allah is near. Complete translation देखें. Or do you think that you will enter paradise while has not come to you, like to those who passed away before you, touched them the adversity and the hardship, and they were shaken until said the messenger and those who believed with him, when will be help of Allah? Unquestionably indeed help of Allah is near. तशरीह कलिमात देखें, यानी कुछ वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन. हसिब तुम, क्या तुमने गुमान किया, क्या तुमने ख्याल किया, यानी क्या तुमने ऐसा एक्सपेक्ट किया, के मानों में आता है हसिबा यहसबु के माने गुमान करना, हिसाब करना. अल जन्नता के माने जन्नत के हैं. जन्नत यानी वो बाग जिसमें बकसरत दरख्त हो, यानी दरख्त इस कदर ज़्यादा हो कि इस जन्नत की ज़मीन छुप गई हो. इसके मादे में यानी इस लफ्ज़ के रूट वर्ड में ढांकने और छुपने के माने मुज़मिर हैं. जिन यानी वो मखलूक जो नज़र नहीं आती. जुनून जिसमें अक्ल ढक जाती है. वलम्मा यातीकुम और अब तक तुम्हारे पास नहीं आया. लम और लम्मा दोनों माजी की नफ़ी के लिए आते हैं, यानी पास्ट टेंस में किसी चीज़ को नेगेट करने का हो तो ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. लम्मा में पूरी और सरीह नफ़ी है, यानी किसी बात को कम्प्लीटली रिजेक्ट करने के लिए, नेगेट करने के लिए लफ्ज़ लम्मा इस्तेमाल होता है. मसत हुम उनको छुई, उनको लगी, उनको पेश आई, यानी उनको टच की. अलबासाउ सख्ती, नादारी, भूख. वज़र्राउ और ज़रर व तकलीफ़ को कहते हैं. वज़ुलज़िलु जलजले से है. और मुतजलजल किए गए और हिला दिए गए, झिंझोर दिए गए, यानी उनके ऊपर ऐसे सख्त हालात, ऐसी सख्त आजमाइशें आई कि वो उनकी पर्सनालिटी शेक हो गए. तफसीर आयत देखें. मुसलमानों को इस आयत में तंबीह की जा रही है कि तुम इस इख्तिलाफ और फ़िरक़ा बंदी से अपना दामन बचाना. जिन हालात से पहली उम्मतों को वास्ता पड़ा तुम्हें भी इनका सामना करना होगा. हमने पिछली आयत में देखा कि अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करते हैं जिनके पास हक़ पहुँचने पर भी उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया, ज़िद की सबब, तकब्बुर और गुरूर के सबब. तो अल्लाह ताला मुसलमानों को वार्निंग देते हैं कि तुम भी पिछली उम्मतों की तरह नहीं हो जाना, क्योंकि मुख्तलिफ आजमाइशें तुम पर भी उतरेंगी तो तुम हक़ के रास्ते पर रहना. ऐसे फितनाबाज तुम्हें भी पैदा होंगे जो अपने ज़ाती विक़ार और अपनी नामवरी के लिए कुरान के नाम पर मिल्लत के इत्तेहाद को पारा पारा करेंगे. तुम उनके जाल में ना फंसना, यानी उम्मत मुस्लिमा में भी ऐसे फितना परवर लोग पैदा होंगे जो उम्मत के इत्तेहाद को तोड़ेंगे, कुरान के बहाने, अहादीस के बहाने ही तोड़ेंगे. उनके जाल में तुम ना फंसना. अगर तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद अब तुम पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं तो तुम इस खाम ख्याली से बाज आ जाओ. यानी अगर कोई बंदा ये समझता है कि सिर्फ कलमे तैयबा पढ़ लेने से जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल चुके हैं तो ये उसकी गलत फहमी है. खूब कान खोल कर सुन लो. होशरुबा मुसीबतें, कड़ी आजमाइशें और लर्जा खैज इम्तिहानात तुम्हारी राह देख रहे हैं. यानी मुसलमान बंदे पर कई किस्म की आजमाइशें उतरती हैं. उसको चाहिए कि इन तमाम आजमाइशों में सब्र से काम ले, अल्लाह की याद का दामन थामे रखे. इस वक्त अगर तुम साबित कदम रहे और सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रखा तो अल्लाह की मदद तुम्हारी दस्तगीरी को यकीनन आएगी. यानी मुसीबत के दिनों में अगर बंदा साबित कदम रहा, आजमाइशों को सब्र के साथ गुजारता रहा तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब अल्लाह की मदद तुमको पहुँचेगी और दुनिया व आखिरत में तुमको फलाह व कामरानी नसीब होगी. इब्ने कसीर लिखते हैं, आयत का मतलब यह है कि आजमाइश और इम्तिहान से पहले जन्नत की आरजुएं ठीक नहीं. यानी बगैर इम्तिहान में कामयाब हुए, बगैर आजमाइश में कामयाब हुए कोई जन्नत की आरजू कर रहा है तो ये उसके लिए मुनासिब नहीं है. अगली उम्मतों का भी इम्तिहान लिया गया, उन्हें भी बीमारियाँ, मुसीबतें पहुँची. बासा के माने फ़कीरी व ज़र्रा के माने सख्त बीमारी है. यानी पिछली उम्मतों पर भी अल्लाह ने मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानात भेजा, मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें भेजी, बीमारियाँ उनमें भेजे, मुसीबतें उन पर भेजी और सख्तियाँ उन पर भेजी. जुलजिलू यानी उन पर दुश्मनों का खौफ इस कदर तारी हुआ कि कांपने लगे. इन तमाम सख्त इम्तिहानों में वो कामयाब हुए और जन्नत के वारिस बने. यानी जो बंदे इस्तिकामत के साथ आजमाइशों से हो गुजरे वो जन्नत के वारिस बने. सही हदीस में है कि एक मरतबा हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी इमदाद की दुआ नहीं करते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अभी से घबरा उठे, सुनो तुमसे अगले मोहिदों को पकड़कर उनके सरों पर आरे रख दिए जाते थे और चीर कर ठीक 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, लेकिन ताहम वो तौहीद व सुन्नत से ना हटते थे. लोहे की कंघियों से उनके गोश्त पोश्त नोचे जाते थे, लेकिन वो अल्लाह ताला के दीन को नहीं छोड़ते थे. कसम अल्लाह की, इस मेरे दीन को तो मेरा रब इस कदर पूरा करेगा
کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے حضرموت تک سوار تنہا سفر کرنے لگے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو۔ یعنی مکی زندگی میں جب صحابہ کرام پر ظلم کی انتہا ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کرتے تھے اور التجا کرتے تھے کہ اللہ سے اس کی مدد مانگیں، کیونکہ آزمائشیں بہت سخت ہو چکی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو ابھی پچھلی امتوں کے مسلمانوں کی تکالیف کو تو سنا ہی نہیں، ان کے سروں پر تو آرے رکھ دیے جاتے تھے، ان کے جسموں کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا تھا۔ اس قدر تکلیف سے گزر کر بھی وہ صبر سے استقامت سے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دین اس قدر غلبہ پائے گا کہ لوگ بے فکر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تنہا سفر کریں گے اور کسی چیز کا انہیں خوف نہ ہوگا۔ آزمائش کے سلسلے میں قرآن میں ٹھیک یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کے آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے تو اگلوں کی بھی آزمائش کی، سچوں کو اور جھوٹوں کو یقیناً ہم ظاہر کر کے رہیں گے۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ بھی ایمان کا اقرار کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، تو پھر سخت آزمائشوں سے اسے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ہر دور کی ہر امت کے لیے اپنایا ہے۔ چنانچہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری آزمائش ہوئی یوم الاحزاب کو، یعنی جنگ خندق میں ہوئی، جیسے خود قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمان ہے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سخت ترین آزمائشیں بھی اس طرح سے ہوئی ہیں۔ دیکھیں یہ اس وقت کا موقع ہے جب جنگ احزاب ہوئی تھی، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک سخت اور بہت ہی بڑی جنگ تھی مسلمانوں کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جبکہ کافروں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلقوم تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے۔ اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور ڈھلمل یقین لوگ کہنے لگے کہ اللہ رسول کے وعدے تو غرور کے ہی تھے، کیونکہ جنگ احزاب کے وقت ایک کریٹیکل سچویشن کریٹ ہو گئی تھی۔ آگے بھی مشرکین اور کفار کا غلبہ تھا، پیچھے بھی مشرکین اور کفار نے ایک سازش رچا رکھی تھی، مسلمان دونوں طرف سے گھیر لیے گئے تھے۔ تو ایسے وقت منافقین کھل کر آ گئے، انہوں نے اللہ اور رسول کے وعدے کو جھوٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں کھڑی کرتا ہے جس سے مومن بندے کا ایمان ظاہر ہو جائے، بندوں میں کون اصلی ایمان کے ساتھ ہے اور کون نقلی ایمان کے ساتھ ہے، یہ بات آزمائشیں ظاہر کر دیتی ہیں۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت سے ہوئی ہے، یعنی ابو سفیان جب ہرقل بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو ہرقل بادشاہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی لڑائی اس شخص سے ہوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی آزمائش اسی طرح ہوتی رہتی ہے، لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ یعنی ہرقل بادشاہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ انبیاء کبھی بظاہر ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو ان کی آزمائشوں کے لیے ہے، ان کی امت کی آزمائشوں کے لیے ہے، لیکن فائنل ڈومینیشن غلبہ صرف اور صرف نبیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اگلے مومنوں نے مع نبیوں کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی اور سخت اور تنگی سے نجات چاہی، جنہیں جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کی امداد بہت ہی نزدیک ہے، جیسے اور جگہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بھلائی ہے۔ انہیں جب کبھی بھی نبیوں کے ساتھ ان کی امتوں نے کفار اور مشرکین سے جنگ کی تو ایسا نازک موڑ ضرور آیا کہ انہوں نے اللہ کی مدد مانگی، تو اللہ کی مدد ان کے بہت ہی قریب تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو آ پہنچنے کو ہے اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کی عزلت اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس دیتا ہے۔ یعنی مومن بندوں کی ہر بات، ہر دعا اللہ تعالیٰ توجہ سے سنتا ہے، لیکن کچھ وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائے اور پھر اس کی
آواز پر اللہ تعالیٰ لبیک کہتا ہے، اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس کی مدد کو اس کی رحمت پہنچ جاتی ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ صرف کلمہ طیبہ کا زبان اقرار کرنے سے بندہ جنت کا حقدار نہیں ہو جاتا، اسے اپنے عمل سے اور آزمائشوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے اور وہ جہنم سے خلاصی پائے اور جنت کا حقدار کہلائے۔ راہ خدا میں مشکلات اور کٹھن آزمائش سے گزرے بغیر جنت کی خواہش خام خیالی ہے، یعنی مسکانسیپشن ہے۔ آزمائش خدا کا ایک دائمی قانون ہے جس پر ہر شخص کو گزرنا ہوتا ہے، یعنی یہ آزمائش اللہ نے ہر دور میں ہر امت کے ساتھ کی ہے۔ نصرت خداوندی یعنی اللہ کی مدد آزمائش میں آخر دم تک ثابت قدمی کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے، یعنی آزمائش کا وقت جو ہوتا ہے وہ پورا گزرنے کے اینڈ پر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ متی نصر اللہ، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔